والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ کہنے اور سنانے سے قبل حضور نبی کرم نور مجسم شفیع امم اللہ کے محبوب دانائے غیوب مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخا نیر تابا سرنشین مہوشا ماہی خوبا تتم دورا سرخیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبت کا خراج پیش کرنے پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، خدا کا شکر شم رخ لیے آئے وہ محفل میں، خدا کا شکر شم رخ لیے آئے وہ محفل میں، جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے یہ سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ اس بھری دنیا میں ہم پہچانے کہاں جاتے، وگرنہ اس بھری دنیا میں ہم پہچانے کہاں جاتے، اور نصیب اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں دیکھیں جو لوگ زین العابدین شاعر اسلام زین العابدین کی محبت میں آئے تھے نا وہ لوگ چلے گئے، اب یہ وہی لوگ بیٹھے ہیں جو آقا کی محبت میں ہیں۔ دیکھیں میں کہیں بھی تقریر کرنے جاتا ہوں تو لوگوں کی تعداد میں تقریر نہیں کرتا، نعت نبی جو لوگ سننے کے لیے آئے تھے یا جو زین العابدین کی محبت میں آئے تھے وہ لوگ گئے، اب 10 لوگ بھی ہوتے نا تو جو ٹائم کمیٹی والے نے مجھے دیا ہے وہ 10 لوگ تو میں سناتا ہوں، مجھے تعداد سے مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ صحیح ہیں نا صحیح جو لوگ ہیں ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، ہمیشہ کم ہوتی ہے، جو لوگ شاعر کی محبت میں آئے تھے وہ چلے گئے، اب جو لوگ بیٹھے نا یہ حضور کی محبت میں بیٹھے، حضور کی محبت یاد رکھے، یہ آپ کا بیٹھنا یاد رکھے، بیٹھنا آپ کا یہ کام آئے گا قیامت کے دن، اور جو لوگ جن کی محبت میں آئے وہ چلے گئے نا وہ بھی اپنا حشر دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے اپنا حشر۔ دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ نصیب اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، اب زین العابدین صاحب پڑھ رہے تھے تو بڑی جذبات ہمارے اندر آ رہی تھی، کیا جذبات تھے ہمارے، کیا جذبات پوچھے مت، اگر حضور سے محبت ہے نا ہماری، ہے نا محبت حضور سے، بولے الحمدللہ حضور سے محبت ہے نا، حضور سے محبت ہے نا، جب آپ کے محلے کا شاعر پڑھتا تو جذبات کہاں رہتی ہے، جب آپ کے محلے کا آپ کے اطراف کا آپ کے علاقے کا آپ کے قرب و جوار کا شاعر پڑھتا ہے تو محبت وہ جذبات کہاں چلے جاتی ہے، بتائیں مجھے آپ، کیا نبی کی نعت شاعر اسلام زین العابدین صاحب پڑھتے ہیں؟ میں ان پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان پہ طنز کر رہا ہوں یا آپ پہ طنز کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں ہماری محبت ہے نا حضور سے، چاہے شاعر پڑھے یا پھر تقریر کرے، نعت کا مطلب حضور کی تعریف ہے، اگر کوئی علماء کرام حضور کی تعریف کر رہا ہے تو ہمارے جذبات کہاں چلے جاتے ہیں، پھر وہ جذبات کیوں نظر نہیں آتے، مجھے بتائیں آپ۔
بس فرق یہ ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ نظم میں پڑھتے ہیں اور جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ نظم میں حضور کی تعریف کرتے ہیں. تعریف کرتے ہیں نہیں؟ تعریف دونوں کرتے ہیں. ہمارا اس میں مچلنا کہاں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں شاعر کہتا ہے نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ. نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ. کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. تھوڑی دیر آپ حضرات توجہ کے ساتھ بیٹھے, تھوڑی دیر ہمادن گوش ہو کے. اور جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں نا, اگر میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو میری گزارش ہے کہ وہ بادب آ کے بیٹھ جائیں. جگہ کافی خالی ہے, بادب آ کے بیٹھے حضور کی محبت میں, حضور کی محبت میں. چلے آئے جو ادھر بیٹھے ہیں, جو لوگ کھڑے ہیں نا, جو لوگ چلے گئے ان کو مت دیکھیں آپ. جو لوگ کھڑے ہیں وہ حضور کی محبت میں بیٹھے اور ادب کے ساتھ بیٹھے. اس لیے کہ دیکھیں ممبر رسول سے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ ادب کی محفل ہے, حضور کی محفل ہے. اور ہمارا عقیدہ جس محفل میں اللہ کے رسول آتے ہیں ہے نا عقیدہ, اور اللہ کی رحمت کے فرشتے جہاں ذکر الہی ہوتا ہے, ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے. اب مجھے بتائیں, ابھی جب شاہ اسلام پڑھ رہے تھے وہ چہل کود, وہ اچھل کود ہو رہا تھا. یہ ہمارے محفلوں کا ہونا چاہیے. مجھے آپ بتائیں یہ رویہ ہونا چاہیے. دیکھیے میں طنز نہیں کر رہا ہوں, اصلاح کر رہا ہوں. آپ نے مجھے بیٹھایا اس لیے اصلاح کے لیے بیٹھایا, اصلاح کے لیے مجھے بیٹھایا. یہ تعلیمات رسول اکرم جو آپ نے پوسٹر لگایا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا طریقہ تھا ہمارا؟ وہ اچھل کود کے پیسہ پھینکنا, جبکہ نقیب صاحب نے بھی منع کیا. ادب کی محفل ہے تو ہونا یہ چاہیے نا کہ باوضو ہم بیٹھے, باوضو بیٹھے اس محفل میں ہونا چاہیے. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہم صلی علی محمد. جناب سہراب قادری دیوریاں وہ بھی آ چکے ہیں. جناب سہراب قادری دیوریاں اور جو لوگ کھڑے ہیں محبت کے ساتھ اور حضور کی محبت میں آ کر بیٹھ جائے. جب آپ نے بعد نماز عشاء سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے تو تھوڑی دیر کے واسطے جو لوگ کھڑے ہیں چائے پان کر رہے ہیں وہ لوگ ضروریات سے فارغ ہو کر میلاد مصطفیٰ میں حضور کے مجلس میں آ کے بیٹھ جائے. بیٹھ جائے ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بغیر ہمارے طلب کیے ہوئے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. تھوڑی دیر میں کہا نا, تھوڑی دیر, زیادہ وقت نہیں ملا مجھے. ایک شاعر باقی ہے ابھی, ایک شاعر اسلام باقی ہے ابھی, ان کا بھی آپ کو سننا ہے. تھوڑی دیر بس. اللہ کا کرم ہے اس نے بغیر ہمارے طلب کیے ہوئے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اور اس کا یہ بھی بڑا کرم ہے کہ مسلمان گھرانے میں تو پیدا فرمایا, اپنی محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اگر وہ چاہتا نا تو کسی کافر کے گھر بھی پیدا فرما سکتا تھا. یہ اس کا عدل و انصاف ہوتا. اور جو لوگ ہم سے پہلے دنیا میں آئے نا وہ لوگ بھی مسلمان پیدا ہوئے ہیں, وہ بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن ان کے میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے. فرق یہ کہ وہ ہمارے نبی کی امت نہیں تھے, جس نبی کے ہم امت ہیں وہ اس نبی کے امت نہیں تھے. تو اللہ کی رحمت کے قربان جائیے کہ اللہ نے بغیر ہمارے کوئی ذاتی کمال کے فقط اپنے فضل و کرم سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا, بلکہ اپنے محبوب کے امت میں پیدا فرمایا. اور اس امت میں پیدا ہونے کے بعد نسبت سرکار حاصل کر لینے کے بعد ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہو گئے. دیکھیں کرم بھی وہی کرے, انعام بھی وہی دے, اس کے بعد ہمارے ناز و نعم بھی اٹھائے, ہمارے نخرے بھی اٹھائے. میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی نوکر ہو اگر یہ اپنے نوکر ملازم کو رہنے کے لیے بنگلہ دے دے, زمانے کے تحت اینڈرائڈ موبائل دے دے, چلنے کے لیے گاڑی دے دے, اور ایک اچھے گھرانے میں شادی کرا دے اور اچھی خاصی تنخواہ دے, تو ہمارا اس ملازم پر اس غلام کی قسمت اور خوش ہوں گے نا, کہیں گے نا کہ یار اس غلام کی قسمت کتنی اچھی ہے کہ اس کا مالک اسے بہت مانتا ہے, اس کو بہت چاہتا ہے, اسے بہت مانتا چاہتا ہے, اس کے رہنے کے لیے بنگلہ دیا ہے,
چلنے کے لیے گاڑی دیا ہے، اس کی ہر آشائش کا خیال کرتا ہے، ہم اس کی قسمت پہ ناز کریں گے۔ بلا تمثیل ہم سمجھے کہ رب نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اپنی محبوب کے امت میں پیدا فرمایا، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اس کے باوجود آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم بروز قیامت جب تک میں سب سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، پچھلے تمام انبیاء کرام پر جنت حرام ہے، اور جب تک سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل نہیں ہو جاتی، پچھلے تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ کیا شان ہے ہماری، کیا شان ہے ہماری، سب سے لاسٹ میں دنیا میں ہماری انٹری ہوئی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ کیا شان ہے ہماری، میری بات اس میں جا رہی ہے؟ کیا شان ہے، دیکھیں ہماری شان میں ہماری شان سب سے لاسٹ میں ہماری انٹری دنیا میں ہوئی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اور دیکھیں جب آقا علیہ السلام سفر معراج پر سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے، سدرہ ایک درخت کا نام ہے اور منتہا عربی زبان پر لفظ ہے، اور یہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پہ کسی شے کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ظرف کا صیغہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شے کی انتہا کو منتہا کہا جاتا ہے، اسے سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو یہاں پہ بندوں کے اعمال کی پہنچنے کی انتہا ہو جاتی ہے، یا تو پھر فرشتوں کے پہنچنے کی آخری انتہا ہے، اس کے آگے فرشتے بڑھ نہیں سکتے۔ جب آقا علیہ السلام زمین سے اس مقام پر جب پہنچے تو وہ جبریل جو بظاہر حضور کے آگے چل رہے تھے، جس سے یہ شبہ ہو رہا تھا کہ جبریل امین رہنما ہے، اور آقا علیہ السلام جبریل امین کے رہنمائی میں راستہ دیکھ کر آگے چل رہے ہیں، لیکن جب اس مقام پر پہنچے تو رب تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ ہوا حقیقت کو منکشف کر دیا جائے، حقیقت کو کھول دیا جائے۔ لہذا جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اس مقام سے ایک قدم بھی آگے قدم بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو ظاہر ہو گیا، عیاں ہو گیا کہ اگر جبریل امین رہنما ہوتے، اگر آقا علیہ السلام زمین سے آسمان تک راستوں سے ناواقف ہوتے تو ضرور یہ کلام فرماتے کہ جبریل زمین سے لے کر اس مقام تک تم میرے ساتھ آئے ہو، تم آگے آگے چل کر آئے ہو، اس کے آگے تو آپ بھی نہیں جا رہے ہو، اس کے آگے مجھے کون لے کر جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل بارگاہ الہی میں تمہاری کوئی حاجت ہے تم مجھ سے بیان کرو، میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، رب کی بارگاہ میں میں پیش کر دوں گا۔ اب ذرا دیکھیں، ہم اپنے مرتبے کو دیکھیں، ہم بے نمازی، ہم فاسق و فاجر، ہر وقت گندہ کام کرنے والا وہ فرشتوں کا سردار، وہ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے جب کہ آپ کی امت پلسرات کے سامنے آئے، رب تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق بخشے، میں اپنے پر کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پر سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ نوری مخلوق فرشتوں کا سردار یہ تمنا کر رہا ہے، کس کے لیے؟ ہم اور آپ کے لیے۔ ہمارے گندے اور ناپاک پیر جو گندے ناپاک مقام پہ جاتے ہیں، فرشتوں کا سردار نوری مخلوق وہ تمنا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نسبت حاصل ہے، ہمیں سرکار کی نسبت حاصل ہے، ہمیں سرکار کی نسبت حاصل ہے۔ بتائیں مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں، کبھی ہم نے اس کرم و فضل کا احساس کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کرم و فضل کا احساس کیا ہے کہ رب نے اتنی بڑی جو نعمت ہمیں دی ہے، اس کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ بتائیں مجھے آپ، کبھی ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ بڑے جوش ہم دکھا رہے تھے شاعر اسلام کے ساتھ، بڑے جوش دکھا رہے تھے، بڑے جوش، کیا انداز ہمارا ہو گیا ہے، بتائیں کیا طریقہ ہمارا ہو گیا ہے۔ محفلوں کا جو انداز جو معیار ہوتا ہے نا، ہم نے وہ ختم کر دیا۔ وہ معیار جو مجلسوں کا ہونا چاہیے، جو فیض مجلسوں سے ملنا چاہیے، وہ آج ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بنارس میں بہت جلسے ہوتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ بجٹیاں اور لوہتا میں بہت جلسے ہوتے ہیں، لیکن بتائیں کتنی تبدیلی ہوتی ہے؟ نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھ جاتی ہے، کتنی یہاں سے وہاں تک پورا ایک مجمع لگا تھا، رش لگا تھا، لوگوں کا رش تھا۔ بتائیں مجھے فجر کی نماز میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟
یہ ہماری محبت ہے، یہ حضور سے محبت کا ہمارا دعویٰ ہے، حضور سے محبت کا دعویٰ ہے نا۔ دیکھیں میں نے قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت کوٹ کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، دیکھیں رب فرما رہا کہ اے لوگو اللہ کی محبت چاہتے ہو، کسی دنیا دار کی محبت نہیں، کسی ڈی ایم ایم ایل اے کی محبت نہیں، رب کی محبت۔ لفظ میں غور کریں، چاہتے ہیں رب کی محبت؟ چاہتے ہیں؟ بولے آپ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں رب کی محبت؟ کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا رب کی محبت۔ رب نے فرمایا اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میری محبوب کی اتباع اور پیروی کرو، میرے محبوب کے دامن سے لپٹ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ محبوب کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ ہماری محبت کا دعویٰ ہے حضور سے، ہے نا دعویٰ؟ وفا کتنی ہے، قربانی کتنی ہے، تعلق کتنا گہرا ہے حضور کی محبت میں۔ حضور نے تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے باپ، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ مجھے بتائیں ہماری محبت اس حد تک حضور سے ہے کہ ہم بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ہم گھر جا کر کیلکولیشن کریں اور اپنے بیوی کی محبت، اپنے بیٹے کی محبت، مال کی محبت کو سائیڈ میں رکھیں اور پھر حضور کی محبت کو سامنے رکھ کر موازنہ کریں کہ ہماری محبت، ان اولاد کی محبت، مال کی محبت، اس سے بڑھ کر حضور سے محبت ہے یا ہمارے بیوی بچوں کی محبت ہے؟ یاد رکھیں اگر بیوی بچوں کی محبت غالب آ گئی حضور کی محبت پر پھر ہم مومن نہیں رہیں گے، پھر ہم کامل مومن نہیں رہیں گے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، صرف نفس سے محبت نہیں، اس محبت کا غلبہ ہونا چاہیے، دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، محبت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں محبت کی تعریف کیا ہے، محبت اگر آپ دیکھیں گے نا تو محبت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، محبت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، صرف ایک معنی آپ کو میں کوٹ کر رہا ہوں اور اپنی بات ختم کر دوں گا، جسے اولیاء کرام نے بیان کیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ محبت موافقت کا نام ہے۔ میری طرف دیکھیں آپ سے پوچھا گیا محبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ محبت موافقت کا نام ہے۔ پوچھا گیا حضور موافقت کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ موافقت جب تک محبت کرنے والا اس وقت تک اپنے محبت میں کامل و اکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ محبوب کی ہر خواہش اور ہر حکم کو اپنانا لے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ امام دہلوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آقا علیہ السلام ایک روز اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے، آپ کے چچا بڑے بیمار تھے، سخت شدید علیل تھے۔ جب اپنے چچا کی علالت اور بیماری کو پوچھنے کے لیے آپ آئے تو آپ کے چچا نے کہا ہے میرے بھتیجے، میرے بیٹے، تم جس رب کی عبادت کرتے ہو اس کی بارگاہ میں دعا کرو کہ میری بیماری کو ختم کر دے۔ آقا علیہ السلام نے وہی کھڑے ہو کر دعا کی، رب نے انہیں شفا دے دی۔ جب وہ شفا یاب ہو گئے تو حضور سے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں نے دیکھا ہے کہ تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری بات بہت مانتا ہے، وہ تمہارے ساتھ بڑی موافقت رکھتا ہے، تم جو کہتے ہو وہ کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ غور سے سنیے گا۔ آپ کے چچا نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم جو کہتے ہو نا وہ رب تمہاری بات کو بہت مانتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اے چچا جان اگر تم رب کے ساتھ اس کی محبت میں موافقت پیدا کر لو کہ جو رب کہے آپ کرو تو پھر آپ کے ساتھ ایسی موافقت پیدا فرما دے گا کہ جو آپ کہو گے وہ رب کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ رب جو کہے وہ آپ کرو، پھر آپ کے ساتھ ایسی موافقت پیدا کرے گا کہ جو رب آپ کہیں گے وہ رب کرے گا۔ ایک یہی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، بخاری شریف حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے بارہا دیکھا ہے
کہ آپ کی چھوٹی سی بھی خواہش ہو، اگر چھوٹی سی بھی خواہش ہوتی ہے تو آپ پر اسے پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی خواہش زبان پہ آتی نہیں ہے، آپ کی خواہش زبان پہ آتی نہیں، رب اسے پوری فرما دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم رب کے ساتھ موافقت میں جلدی کرو تو تمہارے لب پہ بات آنے سے پہلے رب اس بات کو پوری فرما دیتا ہے. یہ محبت، یہ موافقت ہے کہ جب بندہ رب کی خوشنودی میں، رب کی رضا میں، اس کے اوامر میں، اس کے نواہی میں، اس کے ہر احکام میں ظاہراً اور باطناً موافقت پیدا کر لے، تو جب بندے کی موافقت کامل ہوتی ہے تو رب کی موافقت اکبر ہو جایا کرتی ہے. پھر بندے کو زبان پہ بات لانے کی حاجت نہیں ہوتی، بندے کی زبان سے، بندے کی زبان پہ بات آتی نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس بات کو پوری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں محبت میں موافقت کیا ہوتی ہے کہ صحابہ کرام سے سیکھیں. حضرت ابو خزیمہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جو گواہی ایک دے تو دو کے برابر مانی جاتی ہے. گواہی ایک دے تو دو کے برابر مانی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا. جب آقا علیہ السلام فرماتے کہ حضور نے یہودی سے گھوڑا خریدا، سودا طے ہو گیا، تو حضور نے کہا، یہودی سے کہا کہ میں گھر جا کے پیسے لا کے دیتا ہوں. بات ڈن ہو گئی. جب حضور گئے پیسے لانے کے لیے گھر، تو پیچھے سے یہودیوں نے کہا کہ تم نے سودا بڑا سستا کر لیا، تو نے اپنا سامان بڑا سستا بیچ دیا ہے، اگر تو زیادہ مانگتا تو اللہ کے رسول اور زیادہ دے دیتے. جب حضور پیسے لے کر آئے، اسے پیسے دیا کہ گھوڑا دو، اس نے کہا کون سا گھوڑا، کیسا پیسہ، میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے. وہ انکار کر گیا. لوگوں کا رش لگ گیا، اپنے بیگانے لوگ جمع ہو گئے. حضور نے کہا تو نے ابھی بیچا ہے، ابھی گھوڑا بیچا؟ میں نے کہا میں گھر جا کے پیسے لا کے دیتا ہوں. اس نے کہا میں نے بیچا ہی نہیں ہے. لوگوں کا مجمع لگ گیا، لوگ جمع ہو گئے. حضرت ابو خزیمہ کہتے ہیں میں پیچھے، سب سے پیچھے کھڑا تھا. اس نے کہا، یہودی نے کہا اس مجمع سے کوئی ایک آدمی گواہی دے دینا، ایک آدمی گواہی دے دے کہ میں نے بیچا ہے آپ کو، میں گھوڑا دے دوں گا. ابو خزیمہ کہتے ہیں میں پیچھے تھا. جب یہودی نے کہا کہ ایک آدمی گواہی دے دے، میں نے دونوں ہاتھ اوپر کر یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا، اس نے بیچا ہے. بات پوری ہوگی یہودی کی. یہودی نے گھوڑا دے دیا. اللہ کے رسول نے گھوڑا لیا، حضرت بلال کو دیا. جب لوگ چلے گئے نا، شارحین نے لکھا ہے لوگ جب چلے گئے نا تو حضور حضرت ابو خزیمہ کے کندھے پر اس کا دوستی والا ہاتھ رکھا اور چلنے لگے. حضرت ابو خزیمہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے. کہتے خزیمہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، تو گواہی کیسے دے دی؟ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا تو گواہی کیسے دے دی؟ چل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. حضرت ابو خزیمہ رک گئے اور حضور کے چہرے کو غور سے دیکھا، غور سے دیکھا. کہا یا رسول اللہ کیا کہا آپ نے؟ کہ میں وہاں پہ تھا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں، میں وہاں پہ تھا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں. یہ جملہ ہے، جملہ دیکھیں، عشق دیکھیں، موافقت دیکھیں، محبت میں کیا محبت ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ نے کہا رب ہے، میں نے مان لیا رب ہے. یا رسول اللہ آپ نے کہا تیرا خالق ہے، میں نے مان لیا خالق ہے. آپ نے کہا تیرا مالک ہے، میں نے مان لیا مالک ہے. آپ نے کہا یہ اس کی کتاب ہے، میں نے مان لیا کہ اس کی کتاب ہے. تو نے آپ نے کہا تو پڑھ، میں نے پڑھا. آپ نے کہا اس کو سجدہ کر، میں نے سجدہ کیا. یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے پر اتنی بڑی شے رب کو مان گیا ہوں، یہ گھوڑا کیا پیچھے رہ گیا؟ یہ گھوڑا کیا پیچھے رہ گیا؟ جب رب کو بن دے کے مان گیا کہ گھوڑا کہاں رہ گیا؟ دیکھیں حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو خزیمہ ایسا نہیں کہتے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو خزیمہ ایسا نہیں کہتے تم تو تھے ہی نہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارا کھلاڑی جیت جاتا ہے نا، کوئی کھلاڑی جیتتا ہے تو اس کا بازو پکڑ کے اٹھاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے. آقا علیہ السلام نے ابو خزیمہ کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑا اور کہا لوگوں سنو سنو، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے گی دو آدمی چاہیے، دو آدمی. لیکن اگر میرا خزیمہ وہاں آ جائے گا تو اس کی گواہی دو کی برابر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. یہ ماننے کا انداز ہے، یہ عشق کا انداز ہے، یہ محبت میں موافقت ہے جو حضور نے کہہ دیا مان لیا. بتائیں یہ موافقت ہمارے ساتھ بھی ہے؟
بتائیں مجھے آپ پوری ایمانداری سے بتائیں، یہ موافقت ہمارے ساتھ کہ جو رب نے کہا ہے ہم مان لیتے ہیں؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ جو ہم کہیں وہ رب کرے. پہلے ہم یہ تو کر لیں کہ جو رب کہہ رہا ہے ہم اسے مان لیں. پہلے اس کی محبت میں موافقت تو کر لیں. دیکھیں محبت تو قربانی چاہتی ہے نا. محبت اگر محبت موافقت کے ساتھ ہو جائے نا، موافقت کے ساتھ، تو پھر محبوب کے حکم پہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے. محبوب کے حکم پہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے. پھر محبوب کا حکم کوئی بوجھ نہیں لگتا، بلکہ دل چاہتا کہ محبوب کوئی حکم دے تو ہم کریں. سب کچھ قربان کرنے کو دل چاہتا ہے، محبوب کے نام میں سب کچھ قربان کرنے کو. دیکھیں موافقت محبت تڑپ دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے نا، اللہ نے اپنا خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. دوستی میں محبت ہوتی ہے نا، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے محبت دوستی میں. اللہ نے اپنا خلیل بنایا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے بہت سارا مال ان کو دیا. اونٹ اتنے دیے کہ گنے نہیں جاتے. 400 بکریوں کے ریوڑ اتنا دیا، بکریاں گنی نہیں، شمار نہیں کی جاتی. گائے اتنے دیے کہ شمار نہیں کی جاتے. اور اتنا مال دیا پوچھے مت. فرشتوں نے کہا اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، جسے اتنا مال دیا جائے، اتنا سب کچھ دیا جائے، وہ دوست بھی ہوتا ہے. فرشتوں نے اعتراض کیا، عرض کیا کہ باری تعالیٰ جسے اتنا سب کچھ دیا جائے وہ دوست بھی ہوتا ہے. اللہ نے کہا جاؤ آزمائش کر لو میرے خلیل کی، جاؤ آزما لو میرے خلیل کو. ایک فرشتہ آیا، انسانی شکل میں آیا. حضرت ابراہیم اپنی بکریاں چرا رہے تھے، چراگاہ میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے. فرشتہ آیا، کھیت میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بآواز بلند کہنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم کے کانوں میں یہ آواز گئی نا تو آپ بےتاب ہو گئے کہ میرے محبوب کا نام کون لے رہا ہے، میرے یار کا نام کون لے رہا ہے اس وادی میں، میرے یار کا نام کون لے رہا ہے. آپ نے اسے تلاشا. جب فرشتے کے قریب پہنچے کہا کہ تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے. بڑی تیری پیاری آواز ہے، بڑی تیری سندر آواز ہے، چل ایک بار اور پھر میرے رب کا نام لے. فرشتے نے کہا ابراہیم اب تک تو میں اپنی مرضی سے کہہ رہا تھا، آپ اگر کہہ رہے تو کچھ پیسے لگیں گے. حضرت ابراہیم نے کہا بول تجھے کیا چاہیے. فرشتے نے کہا کہ ساری بکریاں جو 400 بکریوں پر ریوڑ ہے نا، یہ آپ کو اگر دیں گے تو میں رب کا ذکر سناؤں گا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ تیری ہے، تو میرے رب کا نام سنا. فرشتے نے پھر کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم کیف میں ہے، مستی میں ہے، وجد میں ہے. فرشتے نے 2-4 بار کہا، خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا، کیوں خاموش ہو گیا. فرشتے نے کہا بس آپ کے پیسے پورے ہو گئے، آپ کے پیسے پورے ہو گئے، میرا وقت پورا ہو چکا، بس یہ واقعہ. فرشتے نے کہا آپ کے پیسے پورے ہو گئے، اگر اور سننا چاہتے تو پیسے چاہیے. حضرت ابراہیم نے کہا بول تجھے کیا چاہیے، بول تجھے کیا چاہیے. فرشتے نے کہا بول تجھے، حضرت ابراہیم نے کہا بول تجھے کیا چاہیے. فرشتے نے کہا بکریاں تو میں لے چکا، یہ گائے بچی ہیں، یہ ساری گائے میں لے لوں گا، پھر رب کا ذکر سناؤں گا. ابراہیم نے کہا چل میری ساری گائے تیری ہو گئی، رب کا نام لے، صرف میرے رب کا ذکر کر. فرشتے نے پھر شروع کیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 2-4 بار کہا پھر خاموش ہو گیا. ابراہیم نے کہا کیا ہوا، بس اکاؤنٹنگ پوری ہو گئی پیسے کی، اب مجھے کچھ چاہیے. ابراہیم نے کہا بول تجھے کیا چاہیے. کہا بکریاں میں لے چکا، گائے میں لے چکا، اب یہ اونٹ بچ گئے، اگر آپ یہ اونٹ دے رہے تو پھر میں رب کا ذکر سناؤں گا. اور ابراہیم نے کہا میری ساری اونٹ تیرے ہو گئے، چل تو میرے رب کا نام لے. فرشتہ پھر بول پڑا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 2-4 بار بولا. ابراہیم کبھی رو رہے ہیں، کبھی وجد میں آتے ہیں، کبھی کیف جاری ہے، کبھی سرور جاری ہے. فرشتہ خاموش ہو گیا. ابراہیم نے کہا کیوں خاموش ہو گیا. نے کہا بس آپ کے پیسے پورے ہو گئے. اب حضرت ابراہیم نے بولا تجھے کیا چاہیے. فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا دینے کے لیے، میں گائے ساری لے چکا ہوں، بکریاں ساری لے چکا ہوں، اونٹ سارے لے چکا ہوں، آپ کے پاس بچا کیا کہ آپ دیں گے. حضرت ابراہیم نے کہا سن، یہ جو گائے بکریاں تو نے لیے، جو جانوروں کو مجھ سے تو نے لیا ہے، اسے چرانے اور دیکھنے کے لیے کوئی ملازم تو چاہیے، کوئی نوکر تو چاہیے. تو ایسا کر تو مجھے رکھ دے، میں تجھ سے کھانا نہیں مانگوں گا، میں تجھ سے پیسے نہیں مانگوں گا، تو میرے رب کا ذکر سنانا، میں تیرے جانوروں کی غلامی کرتا رہوں گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب، تو میرے رب کا نام لے بس. جب یہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرشتے نے آگے بڑھ کر کہا ابراہیم اب واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا خلیل بنائے، اللہ آپ کو خلیل بنائے۔ تو دیکھیں محبت میں لوگ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم تو وقت قربانی نہیں پیش کرتے وقت قربانی؟ بتائیں مجھے، کرتے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ قربانی؟ بتائیں کتنا پیسہ خرچ کر کے اپنی محفل کو سجایا بچایا؟ اگر آپ یہاں بیٹھ کر فجر کی نماز اگر آپ ترک کر دے رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس محفل میں بیٹھنے کا۔ اگر کوئی ہے علماء کرام تو لکھ کے دیں مجھے بتائیں، کسی مفتی صاحب کا فتویٰ لے لیں آپ کہ ساری رات محفل میں بیٹھے نعت خوانی محفل کریں اور فجر کی نماز گول ہو جائے۔ جو جماعت فرض ہے، نماز ہماری پر فرض ہے، جماعت واجب ہے، وہ ترک ہو جائے، اس کا بدل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا ہرگز۔ خدا را اپنی محبت میں موافقت پیدا کرے۔ بس کہنے کا مطلب صرف یہی ہے، محبت میں موافقت پیدا کرے، اپنی زندگی کو معیار کو بدل کر دکھائے دنیا والوں کو، لوگ کہیں کہ یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو زندگی کا حالات بدل جاتے ہیں، احوال بدل جاتے ہیں۔ وقت کی قلت واللہ میں بتاتا کہ کیسے لوگوں کے احوال بدلے، اسی دنیا میں اسی زمین پر رہ کے لوگوں نے احوال تبدیل کیے، اور ایسا احوال تبدیل کیا ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں گئے نا، قبر سے قرآن اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، خدا را بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ اپنی زندگی کو احوال کو بدل لے، آقا کی محبت میں موافقت پیدا کرے، کہ جو حکم آقا علیہ السلام دیے ہیں نا اس پر عمل کرے۔ اگر ہم حضور سے محبت میں موافقت پیدا کر لیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ برکات قدوس رب قدیر ہماری کہانی اور سنی جو خامیاں ہوئی ہو اسے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔